کے لیے آج کی رات بڑی فضیلت والی ہے، بڑی برکت والی ہے، اور اس رات کی فضائل احادیث میں بھی ہیں، لیکن احادیث بعد میں پہلے سمجھ لیں کہ 1400 سال سے امت نے اس رات کو زندہ رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں اور آج تک اس رات کو زندہ رکھا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اس رات میں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ آپ ایک رات بستر پہ موجود نہیں تھے، مجھے یہ ہوا کہ شاید کسی اور زوجہ کے پاس گئے ہیں۔ جب آپ دروازے پہ آئے تو میں نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے کر گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ سمجھا کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس گیا ہوں؟ جی آپ نے فرمایا نہیں، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور 2 آدمیوں کا استثناء کیا۔ پھر مختلف روایات ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ کمزور روایات ہیں۔ ایک قاتل کا استثناء کیا، ایک شرابی کا استثناء کیا، یعنی ایکسیپشن آپ نے فرمائی کہ شرابی کی بخشش نہیں ہوگی، قاتل کی بخشش نہیں ہوگی، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی، جھوٹ بولنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، جادو کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ مختلف روایت، جو ایک روایت میں نے سنائی وہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں خاص طور پر عبادت فرمائی، اور اس رات کو فقہا نے، محدثین نے مغفرت کی رات قرار دیا۔ تو مغفرت کی رات عربی میں شب مغفرت ہے، اور اردو میں شب برات کہنا شروع کر دیا گیا کہ براءت کی رات ہے، آزادی کی رات ہے۔ حدیثوں میں برات کا لفظ نہیں آتا، حدیثوں میں آتا ہے لیلۃ نصف من شعبان، نصف من شعبان یعنی شعبان کے آدھے، یعنی 15 شعبان کی رات۔ یہ بڑی بابرکت رات ہے، مغفرت کی رات ہے، لہٰذا اس رات کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہمارے اکابرین کچھ اعمال کیا کرتے تھے، کچھ ان کی نقل میں، کچھ اپنے طور پر تیار کر کے کچھ نہ کچھ اعمال اس رات میں کرنے چاہیے، اور ذہن میں رکھیں کہ ہماری کتب فقہ میں مکروہ قرار دیا ہے ایسی متبرک راتوں میں مساجد میں اجتماع کرنا، کہ مسجدوں میں جمع ہو کر لوگ مل کر عبادت کرتے ہیں کہ اس سے جاگنا آسان ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ وَيُكْرَهُ الْاجْتِمَاعُ فِي الْمَسَاجِدِ نور النساء، مراقی الفلاح، ایسے دیگر بڑی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ مساجد میں اجتماع کر کے جاگنا یہ منع ہے۔ اپنے گھر میں اجتماع کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ طے کریں جی 100 نفل آپ ادا کریں، 100 نفل پھر ہم 4 پارے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد مل کے دعا کریں گے، پھر فلاں چیز منگوائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، یعنی اس طرح کر کے اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ مل کے جاگیں کہ کچھ اس رات کی فضیلت اور فضیلت ہے وہ حاصل کریں۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس رات کو اللہ نے مغفرت کی رات قرار دیا، تو اس لیے ہمت کر کے اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو، حضرت نے بہت سے بزرگوں کی صحبت پائی، فرمایا کہ دیکھا کہ اس رات میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین درازی عمر کے لیے، کہ کچھ ضعیف روایات میں لکھا گیا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت ارزاق، رزق تقسیم کرتے ہیں، اس رات کے اندر اللہ رب العزت عمریں تقسیم کرتے ہیں، اس رات کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کے ہاتھ میں احوال پیش کرتے ہیں، احوال دیتے ہیں کہ اس رات اتنے بندے زندہ ہوں گے اور اتنے بندے فوت ہوں گے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارا، ابن ماجہ شریف، کہ اس رات میں قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو۔ بعض حضرات نے کہا کہ 3 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، 13، 14، 15 3 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، لیکن شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ چونکہ روایت میں 15 شعبان کے روزے کی فضیلت ہے،
لہٰذا صرف 15 کا روزہ بھی رکھ لیا تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کے ہاں میرا رزق پیش کیا جائے، میرے اعمال پیش کیے جائیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کہ یہ بھی بتایا جائے کہ یہ بندہ جس کے اعمال اے اللہ آپ کے حضور پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ بندہ اس دن روزے سے ہے، یا اس دن اس نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے۔ تو اس رات کو آباد کرنا چاہیے، اس رات کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ابھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رات مغرب کے بعد شروع ہو رہی ہے، مغرب کے بعد ہمارے حضرات غسل کریں، اور میں یہ کوئی اعمال مسنون نہیں، کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ ہماری مرضی ہے، ہم ان اعمال کو جس طریقے سے مرضی ادا کریں۔ کہ رات دیر تک جاگنے کی عادت ہے تو عبادت کے ساتھ جاگنے کی کوشش کریں، عادت نہیں ہے تو 1-2 گھنٹہ جاگ کر عبادت کریں، یعنی کچھ عبادت ہو۔ اور احادیث کی روح سے جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری رات عبادت کی، یعنی عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ہے، اور فجر کی نماز ادا کی تو بھی آدھی رات جاگنے کا ثواب ہے، تو یہ پوری رات کی عبادت کا ثواب اس طرح مل جاتا ہے۔ اور البتہ اگر عبادت نہیں بھی کر سکتے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اس رات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں نازل کی ہیں، اتنی رحمتیں نازل کی ہیں، اس رات سے اپنے آپ کو گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور ان راتوں کی ایک خاصیت ہے کہ یہ راتیں شور و شغب نہیں مانگتی۔ صحیح روایت ہے، آپ علیہ السلام رمضان شریف میں باہر تشریف لا رہے تھے تو 2 صحابی رسول، 2 صحابہ لڑ رہے تھے۔ بعض حضرات نے کہا یہ صحابہ نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، منافق تھے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ 2 صحابہ کرام کسی بات پہ جھگڑا کر رہے تھے، مسلمانوں کے آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، کوئی غلط بات نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، تو جھگڑا کر رہے تھے۔ تو آپ مسجد میں تشریف لائے، ممبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ مجھے شب قدر کے حوالے سے متعین کر کے بتایا گیا تھا، لیکن 2 مسلمان بھائی آپس میں جھگڑ رہے تھے، اس وجہ سے اللہ نے اس کے تعین کو اٹھا لیا۔ تو مبارک راتیں سکون مانگتی ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو پیسے دینا کہ پٹاخے بجاؤ، اپنے بچوں کو شرلیاں دینے کے یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایک تو خلاف شرع ہے، دوسرا ہندو ہولی اور دیوالی اس طریقے سے مناتے ہیں کہ وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں، رنگ پھینکتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی اس کی نقل میں شب بارات میں بہت سے لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، گو کہ اب بہت کم ہو گیا ہے، لیکن یہ عمل بہرحال ہوتا ہے۔ اس رات میں فائرنگ کرنا، پٹاخے بجانا، اور خاص طور پہ دوسرے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ سمجھ لے۔